آپ دیکھ رہے ہیں اس کہانی کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں۔ چلتے ہیں بقیہ کہانی کی طرف۔ شہزادی گلاب، شہزادی گلاب، کہاں ہو تم؟ وہ بڑھیا کون ہے؟ وہ تمہیں کہاں لے گئی ہے؟ شہزادی گلاب، شہزادی گلاب۔ شہزادہ ستون سے بندہ پاگلوں کی طرح شہزادی گلاب کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن اب شہزادی گلاب بھلا وہاں کہاں تھی؟ اسے تو نیلے رنگ والی بڑھیا لے کر غائب ہو چکی تھی۔ شہزادہ چیخ چیخ کر بڑھیا اور شہزادی گلاب کو آوازیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو رسیوں سے آزاد کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، لیکن اس کے گرد بنی ہوئی رسیاں اس قدر مضبوط تھیں کہ وہ کسی بھی طرح ان رسیوں سے خود کو آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تک کسی طرح چیخ چیخ کر بڑھیا اور شہزادی گلاب کو آوازیں دیتا رہا، اور پھر اس کی آواز رند گئی اور اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ عمرو یار حیرت کا بت بنے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادہ اور شہزادی کون ہیں، اور وہ نیلے رنگ والی بڑھیا کون تھی جو اچانک کسی دیو کی طرح آسمان پر نمودار ہوئی تھی۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادہ اور شہزادی کو نیچے گرایا تھا، اور پھر اس نے جادو کے ہی زور سے شہزادے کو ستون سے لگا کر اس کے گرد رسیاں باندھ دی تھیں، اور پھر وہ شہزادی کو اپنے پنجے میں دبوچ کر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ عمرو نے شہزادے کی بات سن کر یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ شہزادہ اور شہزادی آپس میں منگیتر تھے، اور شہزادی کا نام گلاب تھا، لیکن وہ شہزادے کا نام نہیں جانتا تھا۔ شہزادے کو اس طرح دھاڑے مار مار کر روتے دیکھ کر عمرو یار کا دل بھر آیا تھا۔ اسے شہزادے سے بے پناہ ہمدردی ہو رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کود کر جائے اور شہزادے کو نہ صرف رسیوں سے آزاد کرا دے بلکہ اسے تسلی بھی دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے گاچو اور ماچو بونے نے بولنے اور کچھ کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ اس کی زنبیل کے بارے میں گاچو اور ماچو ہی جانتے تھے، اور عمرو یار ان سے ہر صورت میں اپنی زنبیل واپس لینا چاہتا تھا، اس لیے چاروں ناچار اسے ان دونوں بونوں کی بات ماننی ہی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جاؤ عمرو یار، چھت پر کود جاؤ اور جا کر ستون کے پاس پڑی ہوئی اپنی زنبیل اٹھا لو۔ اچانک عمرو کو گاچو بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے چونک کر اس ستون کی جانب دیکھا جس کے ساتھ شہزادہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہزادے کے قدموں کے پاس واقعی اس کی زنبیل پڑی ہوئی تھی۔ زنبیل دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں بے پناہ چمک سی آ گئی۔ وہ اچھلا اور چھت کے کنارے پر موجود دیوار پھاند کر چھت پر آ گیا، اور پھر وہ تیزی سے ستون کے پاس پڑی ہوئی اپنی زنبیل کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ ستون کے ساتھ بندھا ہوا شہزادہ جو اب سر جھکائے رو رہا تھا، اس کے قدموں کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اور پھر وہ ایک دبلے پتلے بوڑھے آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو شہزادے کے نزدیک پہنچتا، اچانک ایک جھماکا سا ہوا اور شہزادے کے گرد لپٹی ہوئی رسیاں خود بخود غائب ہو گئیں۔ رسیاں چونکہ اچانک غائب ہوئی تھی اس لیے شہزادہ خود کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ وہ الٹ کر اوندے منہ نیچے گرا۔ نیچے گرتے ہوئے اس نے فوراً دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے تھے، ورنہ اس کا منہ چھت کے پختہ فرش سے ٹکراتا اور اس کے منہ کا بھرتا بن جاتا۔ شہزادہ عمرو یار کی زنبیل پر گرا تھا۔ شہزادے کو اس طرح خود بخود رسیوں سے آزاد ہوتے اور اپنی زنبیل پر گرتے دیکھ کر عمرو ٹھٹک کر رک گیا۔ چند لمحے وہ رکا رہا، پھر وہ تیزی سے شہزادے کی جانب بڑھا۔ شہزادے اٹھو، جلدی اٹھو، تمہارے نیچے میری زنبیل ہے، یہ زنبیل مجھے دے دو۔ عمرو نے شہزادے کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو شہزادہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب زنبیل اس کے قدموں کے پاس پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر عمرو تیزی سے آگے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ شہزادے، شہزادے نے اچانک اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دائیں پہلو میں اپنی پیٹی میں ارسا ہوا خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ شہزادے کو اس طرح خنجر نکالتے دیکھ کر عمرو یار ایک بار پھر رک گیا۔ شہزادہ اس کی جانب نہایت غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں شہزادے، میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تمہارے قدموں کے پاس میرا تھیلا پڑا ہوا ہے، یہ تھیلا مجھے دے دو، میں یہ لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ عمرو نے دانت نکالتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں عمرو یار ہوں، خواجہ عمرو یار، اور میں بصرہ سے آیا ہوں۔ عمرو نے اسی انداز میں جواب دیا۔ یہاں محل کی چھت پر تم اچانک کہاں سے آ گئے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شہزادے نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے اسی انداز میں کہا۔ او نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں عمرو یار ہوں، تم مجھے یہ تھیلا دو، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ عمرو نے کہا تو شہزادے نے اپنے قدموں کے پاس پڑی ہوئی عمرو کی زنبیل دیکھی اور پھر جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس نے حیرت سے زنبیل دیکھی جو اسے بالکل خالی اور عام تھیلے جیسے معلوم ہو رہی تھی۔ زنبیل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر عمرو بے چین ہو گیا۔ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شہزادے سے زنبیل جھپٹ لیتا۔
یہ خالی تھیلا تمہارا ہے؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، یہ خالی تھیلا میرا ہے، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ امرو نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی بے چینی سے کہا، لیکن شہزادے نے فوراً زنبیل والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور خنجر کا رخ امرو کی جانب کر دیا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ یہاں ابھی کچھ دیر پہلے تو تم نہیں تھے، پھر اچانک تم یہاں کیسے ٹپک پڑے؟ شہزادے نے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے شہزادے، میں امرو یار ہوں، اور میں امرو نے بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب شہزادے کو کیا بتاتا کہ وہ یہاں کیسے آیا ہے اور اسے یہاں کون لایا ہے؟ کیا میں کر رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کون ہو تم، ورنہ میں ابھی تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، شہزادے نے غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو یار پریشانی کے عالم میں اپنے دائیں بائیں کاندھوں کی طرف دیکھنے لگا تاکہ وہ گاچو اور ماچو بونے سے پوچھ سکے کہ وہ شہزادے کی بات کا کیا جواب دے، لیکن گاچو اور ماچو تو اسے کاندھوں پر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں بوڑھے آدمی، بتاؤ کون ہو تم، اور وہ بڑھیا کون تھی جو آسمان پر نمودار ہوئی تھی؟ اس نے مجھے ستون سے رسیوں کے ساتھ کیوں باندھا تھا، اور وہ شہزادی گلاب کو اٹھا کر کہاں لے گئی ہے؟ شہزادے نے امرو یار کی جانب غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا، امرو نے اکلا کر کہا۔ کیا نہیں جانتے تم؟ شہزادے نے کہا۔ یہ کہ وہ بڑھیا کون تھی اور اس نے تمہیں جادو کے زور سے رسیوں سے کیوں باندھا تھا، اور وہ شہزادی صاحبہ کو پکڑ کر کہاں لے گئی ہے؟ امرو نے کہا۔ کیا تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ شہزادے نے پوچھا۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تب تو تم ضرور اس بڑھیا کے ساتھی ہو، وہ بھی جادوگرنی معلوم ہو رہی تھی اور تم بھی جادوگر ہی دکھائی دے رہے ہو، ورنہ اس طرح تم اچانک اس کھلی چھت پر کہاں سے نمودار ہو سکتے ہو؟ جلدی بتاؤ کون تھی وہ بڑھیا، ورنہ میں تمہیں سچ مچ ہلاک کر دوں گا۔ میں خنجر زنی میں بے حد مہارت رکھتا ہوں، اگر میرے ہاتھ سے خنجر نکلا تو یہ سیدھا تمہارے دل میں اتر جائے گا۔ شہزادے نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہزادے، میں اس بڑھیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو خود ایک مصیبت کا شکار ہوں۔ اور امرو کہتے کہتے رک گیا۔ اسے پھر ڈر محسوس ہوا تھا کہ اس کی کسی بات کا دونوں بونے برا نہ منا جائیں۔ اور تم کس مصیبت کا شکار ہو؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ شہزادے نے کہا۔ بس نہیں بتا سکتا، امرو نے اسی انداز میں کہا، اور شہزادہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا، اور پھر اچانک شہزادے کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور دوسرے لمحے ماحول امرو یار کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا، جیسے شہزادے کا پھینکا ہوا خنجر عین اس کے سینے میں گھس گیا ہو۔ ملک تاشان کا بادشاہ اپنے شاہی محل میں مسند پر نہایت شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مکاری، سفاکی اور بے رحمی کے ساتھ ساتھ شیطانیت کے بھی تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ مسند پر اکڑے ہوئے اور نہایت غرور بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں وہ اکیلا تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا، اور اس کی نظریں سامنے کھڑی ایک نیلے رنگ کی بڑھیا پر جمی ہوئی تھی، جو ہاتھ بندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس بڑھیا کا رنگ بھی نیلا، اور اس نے لباس بھی نیلے رنگ کا ہی پہن رکھا تھا۔ بڑھیا کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، جو سفید تھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ بڑھیا کی آنکھیں بڑی بڑی اور سبز رنگ کی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جس میں اس کے نوکیلے اور لمبے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یوں تو بڑھیا کا رنگ نیلا تھا، لیکن اس کے کھلے ہوئے منہ میں زبان اس قدر سرخ نظر آ رہی تھی جیسے وہ کسی جاندار کا تازہ تازہ خون پی کر آ رہی ہو۔ اس بڑھیا کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن ان کے ناخن تیز چھریوں جیسے لمبے اور نوکیلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ابھی چند لمحے قبل بادشاہ کے سامنے جادو سے نمودار ہوئی تھی۔ تم نے جو کام کیا ہے چڑیل ملکہ، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ مانگو کیا مانگتی ہو، آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا، بادشاہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی خوشی میرا انعام ہے آقا، آپ جب مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں تو مجھے آپ سے بھلا کچھ مانگنے کی کیا ضرورت ہے، چڑیل ملکہ نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، آج تم ہم سے جو بھی مانگو گی ہم تمہیں دیں گے، تم نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے اس سے ہم بے حد خوش ہیں، بے حد خوش۔ بادشاہ سلامت سے، اگر آپ کچھ دینے کے لیے اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں آقا، تو پھر آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں آپ کی ریاست سے آج جتنے چاہوں چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے جی بھر کر ان کا خون پی سکوں، اور کچھ بچے اٹھا کر اپنے آسمان محل میں بھی لے جاؤں جہاں میری 4 بہنیں موجود ہیں، میں انہیں بھی آدم زادوں کے خون کا ذائقہ چکھانا چاہتی ہوں جو مردہ جانور کھاتی ہیں۔ چڑیل ملکہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، تم میری ریاست سے جتنے چاہے بچے اٹھا کر لے جا سکتی ہو۔ اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ تم چاہو تو اپنی چڑیل نگری کی رعایا کو بھی آدم زادوں کے بچوں کا خون پلا کر خوش کر سکتی ہو۔ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، ملک آشان ایک دن میری مٹھی میں ہوگا، اور
پھر تم اپنی تمام رعایا کو لے کر وہاں پہنچ جانا، اور پھر تم اور تمہاری چڑیلیں چاہیں تم ملک شام کے ایک ایک بچے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہو اور ان کا خون پی سکتی ہو۔ بادشاہ سلامت نے بڑے شفاف لہجے میں کہا تو چڑیل ملکہ کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ او بہت خوب آقا، آپ سچ مچ بہت سخی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے عظیم اور ایک طاقتور بادشاہ کی کنیز ہوں۔ چڑیل ملکہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم جاؤ، مجھے اب سپہ سالار کو بلا کر بات کرنی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک آشان پر چڑھائی کر سکیں۔ تم نے جو کام کیا ہے اس سے ملک راستان بھی ملک آشان کا دشمن بن چکا ہوگا۔ اب ملک راستان کا بادشاہ کسی بھی صورت میں ملک آشان کی مدد کے لیے اپنی فوج کے دستے نہیں بھیجے گا، اور نہ ہی اب ملک راستان کو نئے ہتھیار ملیں گے۔ ملک آشان کا شہزادہ ملک راستان کی شہزادی گلاب، جو اس کی منگیتر تھی کے قتل کے جرم میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ملک راستان کے بادشاہ نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے، اور کل صبح سریعام شہزادہ بدر کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھنے کا سن کر ملک آشان کے بادشاہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اس میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ ہماری فوجوں کے مقابلے میں اپنی فوجیں لا سکے اور ہم سے جیت سکے۔ اب جیت ہماری ہوگی، صرف ہماری، بادشاہ سلامت نے کہا۔ ہاں کہا، اب فتح آپ کی ہوگی، صرف آپ کی، چڑیل ملکہ نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایک عرصے سے ملک آشان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن ملک آشان کے بادشاہ اور اس کے بیٹے کی وجہ سے مجھے ان پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ملک آشان کے بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے بدر کی منگنی ملک راستان کی شہزادی سے کر دی تھی، اور وہ ملک آشان کا دوست ملک بن چکا تھا، جس کی فوج بہت بڑی ہے اور اس کے پاس نئے ہتھیاروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اگر ملک آشان پر چڑھائی کرتا تو ملک راستان کا بادشاہ فوراً ملک آشان کی مدد کے لیے نہ صرف اپنی فوج بلکہ جدید اور نئے ہتھیار بھی ملک راستان کو فراہم کر دیتا، جس کے مقابلے میں میری فوج ملک آشان کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی اور مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے میں ایسا سوچ رہا تھا کہ کسی طرح ملک راستان ملک آشان کا دشمن بن جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ ملک راستان کا بادشاہ نہ تو ہماری چھیڑی ہوئی جنگ کے دوران اپنی فوج بھیج کر ملک آشان کی مدد کرے، اور نہ ہی انہیں نئے ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ ایسی صورت میں ہی میری فوج ملک آشان پر بھاری پڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے بہت سوچا تھا، اور پھر مجھے ایک طریقہ سمجھ میں آیا جس پر میں نے عمل کیا، اور اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہزادہ بدر کے ہاتھوں شہزادی گلاب کا قتل یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ ملک راستان کا بادشاہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادے بدر نے اس کے محل میں ہی جا کر شہزادی گلاب کو قتل کیا ہے۔ شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں شہزادہ بدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس جرم کی سزا شہزادے کو پھانسی کی صورت میں ملے گی، اور ملک راستان کا بادشاہ ملک آشان کے خلاف ہو جائے گا۔ اس نے شہزادی بدر سے جو فوج اور نئے ہتھیار دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب ملک راستان کا بادشاہ کبھی پورا نہیں کرے گا، اور ہمیں ملک آشان پر چڑھائی کرنے کا اور اس پر قبضہ کرنے سے اب کوئی نہیں روک سکے گا۔ ملک تاشان کا بادشاہ، جس کا نام شاہ افروز تھا، بڑے غرور بڑے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہاں کہا، اب ملک آشان آپ کا ہے، صرف آپ کا۔ اس ملک کی تباہی سے اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کی فوج کے سامنے بہت جلد ملک آشان کی فوج ہتھیار ڈال دے گی، اور پھر اس ملک پر بھی آپ کی حکومت ہوگی، صرف آپ کی، چڑیل ملکہ نے کہا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے چڑیل ملکہ۔ اگر اس معاملے میں تم ہمارا ساتھ نہ دیتی تو ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ جب تک ملک راستان ملک آشان کا دوست تھا، ہم سوائے حسرت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم نے آج ہمارا برسوں پرانا خواب جو پورا کر دیا ہے۔ شاہ افروز نے کہا، آپ نے مجھے اس کام کے لیے تسخیر کیا ہے آقا، میں آپ کی کنیز ہوں، اور آپ کی کنیز ہونے کی وجہ سے میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ چڑیل ملکہ نے جواب دیا، کنیز؟ ہاں تم ہماری کنیز ہو۔ ہم نے تم سے ابھی بہت سے کام لینے ہیں۔ ایک بار ہمیں ملک آشان پر قبضہ کر لینے دو، اس کے بعد ہم ارد گرد کے دوسرے ممالک میں بھی تمہارے ساتھ مل کر قبضہ کریں گے، اور ہماری سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر آدم زاد بچوں کا خون پینے کے لیے نہ تمہیں کوئی کمی ہوگی، اور نہ ہی تمہاری چڑیل نگری کی کسی دوسری چڑیل کو۔ ہم تمہارے لیے اور تمہاری چڑیل نگری کے لیے اس دنیا میں آنے اور رہنے کے تمام راستے کھول دیں گے۔ تم اور تمہاری چڑیل نگری کی جو چڑیلیں یہاں آ کر رہنا چاہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شاہ افروز نے کہا، اور اس کی بات سن کر چڑیل ملکہ کی آنکھوں میں اور زیادہ چمک آ گئی۔
شکریہ آقا، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ اجازت دے کر آپ مجھ پر اور میری چڑیل نگری کی رائے پر بہت بڑا احسان کریں گے اور ہمیں مردہ جانور کھانے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ انسانی بچوں کا خون پی کر ہماری طاقتیں اور بھی زیادہ ہو جائیں گی اور ہم اور زیادہ صحت مند ہو جائیں گی، اور پھر آپ کے حکم سے ہم پوری دنیا کو آپ کے لیے تسخیر کر سکتی ہیں۔ چڑیل ملکہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا چڑیل ملکہ، بالکل ایسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس چند روز کی بات ہے، اس کے بعد ملک آشان پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ملک میرے قبضے میں آ گیا تو ارد گرد کی دوسری ریاستوں پر قبضہ کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ شاہ افروز نے کہا، تو میں جاؤں؟ چڑیل ملکہ نے کہا، ہاں جاؤ، ضرورت ہوئی تو میں تمہیں پھر سے بلا لوں گا۔ شاہ افروز نے کہا تو چڑیل ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اچانک اس کا وجود نیلے رنگ کی روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے روشنی سمٹی اور نقطے میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ایک لمحے کے لیے روشنی کا نقطہ زور سے چمکا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ چڑیل ملکہ کے جاتے ہی شاہ افروز نے کمرے کے بند دروازوں کی جانب دیکھا، اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ دروازے کی جانب کیا اور ایک انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا، جیسے شاہ افروز نے اسے جادو سے کھولا ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شاہ افروز نے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی تو کمرے میں ایک دربان داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اندر آیا اور شاہ افروز کے سامنے آ کر اسے جھک کر شاہی انداز میں سلام کرنے لگا۔ حکم بادشاہ سلامت، دربان نے سلام کر کے سیدھے ہوتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، سپہ سالار کو بلاؤ جلدی۔ شاہ افروز نے دبنگ لہجے میں کہا تو دربان نے ایک بار پھر جھک کر شاہ افروز کو فرشی سلام کیا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی شہزادہ بدر نے عمرو یار کی جانب خنجر پھینکا، عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شہزادہ بدر جس نے تیزی سے اس پر خنجر پھینکا تھا، اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے خنجر اس کے سینے میں عین دل میں اتر گیا ہو، لیکن اسی لمحے اسے کسی لڑکی اور پھر شہزادہ بدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی، اور پھر جیسے ہی عمرو نے آنکھیں کھولی، اس کے سامنے ایک اور حیرت انگیز منظر تھا۔ تھوڑی دیر قبل اس نے چھت پر جس خوبصورت شہزادی کو شہزادہ بدر سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اسے اس کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر نمودار ہونے والی ایک بھیانک بڑھیا اٹھا کر لے گئی تھی۔ اب وہی خوبصورت شہزادی جس کا نام شہزادی گلاب تھا، عمرو کے پیروں کے پاس پڑی بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ شہزادہ بدر کا عمرو کی طرف پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا، اور اس کا سرخ لباس خون سے اور زیادہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادی گلاب کو وہاں دیکھ کر نہ صرف عمرو یار بلکہ شہزادہ بدر بھی دنگ رہ گیا تھا، اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی گلاب کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید شہزادی گلاب کو اچانک عمرو یار کے سامنے آتا دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، اور عمرو نے جس لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی تھی وہ شہزادی گلاب کی ہی تھی، جو شہزادہ بدر کا پھینکا ہوا خنجر پیٹ میں لگنے کی وجہ سے دردناک انداز میں چیخی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ شہزادی گلاب اچانک تمہارے سامنے کیسے آ گئی؟ اور یہ خنجر شہزادی کو کیسے لگ گیا؟ اچانک شہزادہ بدر نے تھر تھر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور تیزی سے تڑپتی ہوئی شہزادی گلاب کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہزادی گلاب کے نزدیک آتا، شہزادی گلاب کا جسم ساکت ہو گیا، شاید وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کی اچانک آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بدر کے اور زیادہ ہوش اڑ گئے۔ وہ تیزی سے بھاگ کر شہزادی گلاب کے نزدیک آیا اور اس کے سر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی گلاب کی لاش دیکھنے لگا۔ شہزادی گلاب کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو، تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ شہزادی گلاب، شہزادہ بدر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، لیکن شہزادی گلاب تو ہلاک ہو چکی تھی۔ وہ بلا شہزادہ بدر کی بات کا کیا جواب دیتی؟ جب شہزادی گلاب نے کوئی جواب نہ دیا تو شہزادہ بدر نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ عمرو یار کا دماغ بھی گھما ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا تھا۔ اس نے تو شہزادہ بدر کے پھینکے ہوئے خنجر سے ڈر کر آنکھیں بند کی تھی، اور پھر اس دوران اچانک شہزادی گلاب اس کے سامنے کیسے آ گئی تھی؟ یہ تو طے تھا کہ شہزادہ بدر نے اسے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خنجر عمرو یار کو لگنے کی بجائے شہزادی گلاب کو لگ گیا تھا، اور اب وہاں عمرو کی بجائے شہزادی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عمرو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اگر اس کے درمیان شہزادی گلاب نہ آ گئی ہوتی تو اس کی جگہ حقیقت میں
اس کی لاش پڑی ہوتی۔ شہزادہ بدر پاگلوں کی طرح شہزادی گلاب کے لیے رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر عمرو چپکے سے آگے بڑھا اور اس نے ستون کے دوسری طرف جا کر اپنی زنبیل اٹھا لی، جسے شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو خنجر لگتے ہی نیچے پھینک دیا تھا۔ عمرو نے زنبیل اٹھائی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غائب ہو گیا ہو۔ اس نے حیران ہو کر اپنے جسم اور ہاتھوں کی طرف دیکھا، لیکن اسے تو اپنا جسم بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، وہ سچ مچ غائب ہو گیا تھا۔ ابھی عمرو خود کو اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ اسی وقت اسے بھاگتے ہوئے قدموں کی تیز آوازیں سنائی دی۔ عمرو نے چونک کر دیکھا تو اسے چھت پر بے شمار تلوار اور نیزہ برادر سپاہی چڑھ کر اس کی طرف آتے دکھائی دیے۔ سپاہیوں کو دیکھ کر عمرو بوکھلا گیا اور تیزی سے اس ستون کی جانب بڑھا جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے شہزادہ بدر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ عمرو غائب تھا، لیکن سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس ستون کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور وہ شہزادہ بدر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ بدر کی گود میں شہزادی گلاب کی لاش دیکھ کر ان کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ملک عشان کے شہزادے نے شہزادی صاحبہ کو قتل کر دیا ہے۔ ایک سپاہی نے بری طرح سے چیخ، پھر تو وہاں جیسے چیخم دھاڑ سی مچ گئی۔ ہر کوئی بری طرح سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور پھر ایک سپاہی تیزی سے نیچے دوڑ گیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ بادشاہ سلامت، ملکہ اور وزیر اعظم سمیت وہاں بے شمار وزیر اور مشیر دوڑتے ہوئے آگے، اور پھر شہزادی کی لاش دیکھ کر بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ کس نے کیا یہ سب؟ وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں حضور، ہم تو شہزادی صاحبہ کی تیز چیخ سن کر یہاں آئے تھے۔ جب ہم یہاں آئے تو یہاں شہزادی صاحبہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور یہاں شہزادہ حضور کے سوا کوئی نہیں تھا، ایک سپاہی نے روتے ہوئے بتایا، اور وزیر اعظم شہزادہ بدر کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے شہزادہ بدر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادہ بدر، ہوش میں آؤ۔ شہزادہ بدر، کیا ہوا ہے؟ کس نے ہلاک کیا ہے شہزادی صاحبہ کو؟ وزیر اعظم نے شہزادہ بدر کا کاندھا پکڑ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور شہزادہ بدر جو سکتے کے عالم میں شہزادی گلاب کی طرف دیکھ رہا تھا یوں چونک پڑا جیسے اسے ان سب کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا ہو۔ وہ سب کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کون؟ شہزادے کے منہ سے نکلا، شہزادی صاحبہ کو جس خنجر سے ہلاک کیا گیا ہے یہ خنجر شہزادہ بدر کا ہے جناب، دیکھیے اس خنجر کے دستے پر شاہی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک سپاہی نے کہا تو وزیر اعظم سمیت سب شہزادی کے پیٹ میں گڑے ہوئے خنجر کی جانب دیکھنے لگے جس کے سنہری دستے پر واقعی ملک عشان کے شہزادے کی مخصوص مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی گلاب کو شہزادہ بدر نے قتل کیا ہے، لیکن کیوں؟ وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر شہزادی گلاب کے پیٹ سے خنجر نکال لیا۔ ہاں، یہ شہزادہ بدر کا خنجر ہے، اسی نے شہزادی صاحبہ کو ہلاک کیا ہے۔ یہ قاتل ہے۔ وہاں موجود تمام افراد نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا۔ شہزادہ بدر کو گرفتار کیا جائے فوراً، وزیر اعظم نے گرجتے ہوئے کہا، اور دو سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے شہزادہ بدر کو کاندھوں سے پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ شہزادہ بدر شہزادی گلاب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا، لیکن سپاہی سے زبردستی کھینچ کر ایک طرف لے گئے اور پھر اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ عمرو عیار جو ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ بدر کا پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کو ضرور لگا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر شہزادی گلاب کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ وہ آگے جا کر بادشاہ سلامت اور وزیر اعظم کو شہزادہ بدر کی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو اسے ان کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی۔ شہزادہ بدر کو شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اور شہزادی کی وہاں سے لاش اٹھا لی گئی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کی موت کے غم میں نڈال ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ عمرو عیار جب چھت پر اکیلا رہ گیا تو اس نے ستون کے پیچھے سے نکل کر پریشانی کے عالم میں اپنے سر ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، کیونکہ رات سے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ واقعی اس کے سر کو چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ اسی لمحے زوردار کڑاکوں کی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے عمرو عیار کے سامنے وہی دو عجیب و غریب بونے نمودار ہو گئے جو عمرو عیار کی زنبیل لے گئے تھے اور اسے اڑا کر یہاں تک لائے تھے۔ تم؟ عمرو نے انہیں دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ تم دونوں کہاں غائب ہو گئے تھے اور یہ سب کیا تھا؟ یہ شہزادی کیسے ہلاک ہو گئی؟ شہزادہ بدر کو اس کے قتل کے جرم میں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ شہزادہ بدر نے جان بوجھ کر تو شہزادی کو خنجر نہیں مارا تھا، وہ تو اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ اور بونوں کو دیکھ کر عمرو تیز تیز بولتا چلا گیا۔ اور کیا؟ گاچو بونے نے مسکرا کر پوچھا۔ شہزادی گلاب کو تو وہ آسمان والی نیلی بڑھیا اٹھا کر لے گئی تھی، پھر وہ اچانک میرے سامنے کہاں سے آ گئی؟ عمرو نے کہا، تمہارے سامنے جس شہزادی کو لایا گیا تھا وہ اصلی نہیں تھی،
وہ نکلی شہزادی تھی عمرو یار، ماچو بونے نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر عمرو ایک لمحے کے لیے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے اسے ماچو بونے کی بات سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو۔ پھر یکلخت عمرو یار اس بری طرح سے اچھلا جیسے کسی نے اس کے سر سے پگڑی اتار کر اس کے سر پر زوردار مکہ مار دیا ہو۔ نکلی شہزادی؟ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ شہزادہ بدر کے خنجر سے جو شہزادی ہلاک ہوئی ہے وہ اصلی نہیں ہے؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ نکلی شہزادی ہے جسے صرف شہزادی گلاب کا روپ دیا گیا ہے، گاچو بونے نے کہا، اور عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ لیکن کیوں؟ اگر وہ اصلی شہزادی نہیں ہے تو کہاں ہے اصلی شہزادی؟ عمرو نے اسی انداز میں کہا، اصلی شہزادی چڑیل ملکہ لے گئی ہے اور اب وہ چڑیل ملکہ کی قید میں ہے، ماچو بونے نے جواب دیا۔ چڑیل ملکہ؟ او کیا یہ وہی چڑیل ملکہ ہے جس کے بارے میں تم کل رات سے مجھے بتا رہے ہو؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی ہے چڑیل ملکہ، گاچو بونے نے جواب دیا۔ مجھے ساری بات بتاؤ، تمہاری باتیں سن کر اور یہ سب دیکھ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، کوئی بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر شہزادہ بدر کے خنجر سے نکلی شہزادی ہلاک ہوئی ہے تو پھر اسے سپاہیوں نے شہزادہ گلاب کے قتل کے جرم میں کیوں گرفتار کیا ہے؟ عمرو نے پوری طرح سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ سب شہزادہ بدر اور اس کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عمرو یار، ماچو بونے نے کہا، شہزادہ بدر اور اس کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، عمرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم پر ساری حقیقت کھلے گی تو تمہارے سامنے ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور تمہارا سر چکرانا بند ہو جائے گا، ماچو بونے نے کہا۔ بتاؤ، جلدی بتاؤ، ان سارے پراسرار واقعات نے تو مجھے پاگل سا کر دیا ہے، مجھے حقیقت میں اپنا دماغ لٹو کی طرح گھومتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ عمرو نے کہا، سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم نے یہاں جس شہزادے کو دیکھا تھا اس کا نام شہزادہ بدر ہے، جو ملک آشان کا شہزادہ ہے، اور شہزادی گلاب جس کا نام تم جانتے ہو وہ ملک راستان کی شہزادی تھی، اور تم اس وقت ملک راستان کے شاہی محل کی چھت پر موجود ہو۔ شہزادہ بدر اور شہزادی گلاب منگیتر ہیں، دونوں کی منگنی ہو چکی ہے اور کچھ ہی عرصے بعد ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ ملک آشان اور ملک راستان دونوں اچھے دوست ہیں اور ضرورت پڑنے پر اکثر ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ ملک راستان اس خطے کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی فوج بھی بہت بڑی ہے، اور اس ملک میں ہر وقت ہر طرح کے نئے اور جنگی ہتھیار بھی کثیر تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ ملک راستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے جس کا نام تاشان ہے۔ اس ملک کا بادشاہ شاہ افروز ہے۔ شاہ افروز ایک عرصے سے ملک آشان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ملک آشان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کام کب کا کر چکا ہوتا، لیکن اسے ملک راستان سے خطرہ تھا۔ شاہ افروز جانتا تھا کہ اگر اس نے ملک آشان پر فوج کشی کی تو ملک راستان ملک آشان کی مدد کے لیے فوراً آگے بڑھ کر آ جائے گا، اور نہ صرف ملک آشان کو نئے ہتھیاروں سے مسلح کر دیا جائے گا بلکہ ملک آشان کی مدد کے لیے ملک راستان کا بادشاہ اپنی بڑی سے بڑی فوج بھی بھیج سکتا تھا۔ اس لیے شاہ افروز کے لیے ملک آشان پر قبضہ کرنا ایک خواب سا بنتا جا رہا تھا، لیکن اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار یہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ ملک آشان کو اس کی ریاست میں شامل ہو جائے۔ شاہ افروز کو جادو سیکھنے کا بے حد شوق تھا کہ کئی جادوگر استاد تھے جو اسے جادو سکھاتے تھے۔ شاہ افروز ان سے بھی مشورہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک جادوگر استاد نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک چلہ کاٹے، اگر وہ اس کا بتایا ہوا چلہ کاٹنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے قبضے میں چڑیل نگری کی طاقتور اور سب سے خوفناک چڑیل ملکہ آ جائے گی۔ اگر وہ چڑیل ملکہ کو اپنے قبضے میں کر لے تو وہ اس کی مدد سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، پھر ملک آشان تو کیا، وہ چڑیل ملکہ کی مدد سے پوری دنیا پر قابض ہو سکتا ہے۔ شاہ افروز کا یہ سننا تھا کہ اس نے اسی وقت چڑیل ملکہ کو تسخیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے جادوگر استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ محل کے تہخانے میں تنہائی میں چلا گیا اور اس نے 40 روز وہاں گزارے، اور آخرکار اس نے چڑیل نگری کی سب سے بھیانک اور طاقتور ملکہ کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب چڑیل ملکہ شاہ افروز کی کنیز ہے اور وہ شاہ افروز کے اشاروں پر اس کا ہر حکم بجا لاتی ہے۔ چڑیل ملکہ نے ہی شاہ افروز کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک ایسا کھیل کھیلے کہ ملک راستان کا بادشاہ ملک آشان کا دشمن بن جائے اور وہ کسی بھی طرح ملک آشان کی مدد نہ کر سکے، نہ ملک آشان کو ہتھیار مل سکیں اور نہ فوجی امداد۔ چڑیل ملکہ نے شاہ افروز سے کہا کہ وہ شہزادہ بدر کے ہاتھوں شہزادی گلاب کا قتل کرا دے۔ جب شہزادی گلاب جو شہزادہ بدر کی منگیتر ہے شہزادہ بدر کے ہاتھوں ہلاک ہوگی تو ملک راستان کا بادشاہ شہزادہ اور ملک آشان سے باغی ہو جائیں گے۔ شہزادہ بدر کو تو شہزادی کے قتل کے جرم میں ہلاک کر دیا جائے گا اور شاہ راستان ملک آشان کی فوجی امداد بھی روک دے گا۔ ملک راستان کے سوا
ملک آشان کا مدد کرنے والا چونکہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے شاہ افروز اس ملک پر چڑھائی کرے گا تو کامیابی اسے ہی ملے گی اور وہ آسانی سے ملک آشان کی فوج کو شکست دے کر اس ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ملک آشان اور ملک راستان میں نفرت پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے شاہ افروز نے ساری ذمہ داری چڑیل ملکہ کو دی تھی۔ ایک طرف شاہ افروز ملکہ آشان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو دوسری طرف اس کی خواہش تھی کہ وہ ملک راستان کی شہزادی گلاب کو بھی کسی طرح حاصل کر سکے۔ چونکہ شہزادی گلاب دنیا کی حسین ترین شہزادی تھی، اس لیے شاہ افروز اسے بھی ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے خطے کی دوسری ریاستیں پسند نہیں کرتی ہیں اور وہ ہر طرف سے اپنے ظلم، سفاکی اور جادوگر بادشاہ ہونے کی وجہ سے کافی بدنام ہو چکا ہے۔ اگر وہ ملک راستان کے بادشاہ کو اس کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ بھجوا بھی دے تو شاہ راستان اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دے گا۔ پہلے تو اسے شہزادی گلاب کے ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن چڑیل ملکہ کو اپنے قابو کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ شہزادی گلاب کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے چڑیل ملکہ سے کہا کہ وہ شہزادہ بدر کو اصلی شہزادی کی جگہ نقلی شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں پھنسائے، جبکہ اصلی شہزادی کو وہ اس کے محل میں لے آئے جس سے وہ زبردستی شادی کر لے گا۔ ایک بار اس کی شادی شہزادی گلاب سے ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی کی ہو کر رہ جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اصلی گلاب شہزادی زندہ ہے اور شاہ افروز نے اسے زبردستی شادی کر کے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا کھیل یہاں کھیلا جانا تھا، تم نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ شہزادہ بدر کو شہزادی کے قتل کے جرم میں قید کیا جا سکے اور ملک راستان کے بادشاہ کے دل میں شہزادہ بدر اور اس کے ملک کے لیے نفرت پیدا کی جا سکے۔ ہم تمہیں یہ سب دکھانا چاہتے تھے، اس لیے ہم رات کو تمہاری زنبیل چوری کر کے یہاں لے آئے تھے کہ تمہیں یہاں تک لانے پر مجبور کر سکیں۔ تم نے یہاں جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سب کسی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ اگر ہم تمہیں یہ سب پہلے بتاتے تو تم ہماری کسی بات پر یقین نہ کرتے اور ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیتے۔ اس لیے مجبوراً ہم نے تمہیں رات کو تنگ کیا تھا اور پھر تمہاری زنبیل لے کر غائب ہو گئے تھے۔ زنبیل کی وجہ سے ہی تم ہمارے ساتھ فوراً یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب حالات اس رخ پر آ چکے ہیں کہ شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو قتل کر دیا ہے اور اس کے جرم میں زندان میں پہنچا دیا گیا ہے۔ کل صبح اسے شہزادی گلاب کی ہلاکت کے جرم میں پھانسی دے دی جائے گی اور ساتھ ہی شاہ افروز اپنی فوج لے کر ملک آشان پر چڑھائی کر دے گا۔ ملک آشان کے بادشاہ کو جب معلوم ہوگا اس کے بیٹے نے اپنی ہونے والی دلہن کو قتل کر دیا ہے اور اس جرم میں اسے پھانسی دے دی گئی ہے اور ملک راستان نے اس سے ناطا توڑ دیا ہے تو حقیقت میں اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور جس ملک کا بادشاہ کمزور اور ٹوٹا ہوا ہو اس کی فوج بھی بھلا اتنی سخت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ بس پھر شاہ افروز آسانی سے میدان مار لے گا اور ملک آشان کی فوج کو شکست دے کر آسانی سے ملک آشان پر قبضہ کر لے گا۔ گاچو نے عمرو یار کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو یہ سارا کھیل ملک تاشان کے شاہ افروز کا کھیلا ہوا ہے۔ عمرو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، ہاں، ملک آشان پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی، پھر وہ اپنے دوسرے ہمسایہ ممالک پر حملہ کرے گا اور انہیں اپنے قبضے میں لے گا۔ چڑیل ملکہ پہلے ہی اس کی کنیز ہے، اس کی مدد سے وہ پوری دنیا پر اپنی شیطانیت کے جال پھیلا دے گا۔ ماچو بونے نے منہ بنا کر کہا، تمہاری تمام باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن تم نے کہا ہے کہ یہ سب ہونا طے تھا، تو پھر میں اس کھیل میں کیسے شامل ہو گیا؟ شہزادہ بدر نے تو غصے میں آ کر مجھے خنجر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا میری طرف پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کو لگ گیا تھا جو اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شہزادہ بدر کس پر خنجر پھینکتا اور شہزادی گلاب کس طرح اس کے ہاتھوں سے ہلاک ہوتی؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، لیکن یہ طے تھا کہ شہزادہ بدر چڑیل ملکہ کے جادو کے جال میں پھنسنے ہی والا تھا۔ ہم تمہیں جان بوجھ کر یہاں لائے تھے تاکہ تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو اور وقت پڑنے پر شاہ راستان کو گواہی دے سکو کہ شہزادہ بدر قاتل نہیں ہے۔ اس طرح شہزادہ بدر کی جان بچ جائے گی اور جادوگر بادشاہ افروز اور اس کی کنیز چڑیل ملکہ کا بچھایا ہوا شیطانی جال بھی ٹوٹ جاتا۔ گاچو بونے نے کہا، ہو نہ ہو کیا شاہ راستان میری گواہی تسلیم کر لے گا؟ عمرو نے سر جھٹک کر کہا، ہاں، تمہاری زنبیل میں آئینہ سکندری موجود ہے عمرو یار۔ اس آئینے کی مدد سے تم یہاں سے ہونے والے تمام منظر شاہ راستان کو دکھا سکتے ہو۔ اسے دیکھ کر شاہ راستان کو یقین ہو جائے گا کہ تمہاری گواہی سچی ہے اور شہزادہ بدر بے قصور ہے اور جو لڑکی ہلاک ہوئی ہے وہ اس کی اصلی بیٹی نہیں ہے بلکہ جادو کی ایک گڑیا ہے جسے شہزادی گلاب جیسا بنایا گیا ہے۔ بادشاہ کو یقین دلانے کے لیے تم اپنی تلوار حیدری سے جادو کی گڑیا کی گردن کاٹ دینا۔ جیسے ہی تلوار حیدری سے جادو کی گڑیا کی گردن کٹے گی وہ اسی لمحے جل کر بھسم ہو جائے گی، جس سے بادشاہ تو کیا تمام درباریوں کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اصلی شہزادی نہیں تھی۔ ماچو بونے نے کہا، او تم نے میری ان کراماتی چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا،
ہم تمہاری زنبیل اور زنبیل میں موجود ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں عمرو یار، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اپنی زنبیل میں کتنے خزانے چھپا رکھے ہیں، گاچو بونے نے کہا، اور عمرو کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی زنبیل دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لی، جیسے وہ زنبیل ان دونوں بونوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر دونوں بونے ہنس پڑے۔ گھبراؤ نہیں، ہم نے صرف تمہاری زنبیل چوری کی تھی، اس میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں نکالا ہے۔ ہم تمہاری زنبیل کے بارے میں جانتے ضرور ہیں کہ یہ کس قدر پراسرار اور حیرت انگیز ہے۔ ہم اس زنبیل میں جھانک ضرور سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو کے چہرے پر قدرے اطمینان آ گیا۔ لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ ہمارا تعلق پاتال نگری سے ہے اور ہمیں 100 رنگ پری نے بھیجا ہے، جس کے باپ نے تمہیں یہ زنبیل دی تھی، گاچو بونے نے کہا، اور 100 رنگ پری کا سن کر عمرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ او تمہیں 100 رنگ پری نے بھیجا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں پچھلے کئی مہینوں سے اس سے نہیں ملا ہوں، اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عمرو نے کہا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ 100 رنگ پری کے مطابق تمہیں چونکہ پچھلے دنوں عام مہمات میں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا جو تمہارے علم میں لانا تھا، اور شاہ افروز چڑیل ملکہ کی مدد سے کسی بھی وقت شیطانی چال چل سکتا تھا، اس لیے 100 رنگ پری نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ہم تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر سکیں اور تمہاری مدد بھی کر سکیں۔ ماچو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ شہزادی 100 رنگ پری پتال میں رہتی تھی، جو اس نیک بزرگ کی بیٹی تھی، جس نے عمرو یار کو بہت عرصے پہلے اس کی ایک نیکی کے بدلے میں اسے زنبیل جیسا انمول تحفہ دیا تھا۔ شہزادی 100 رنگ پری نے عمرو یار کی کئی مہمات میں اس کی بے حد مدد کی تھی، اور اسے کئی کراماتی چیزیں بھی دی تھی جو عمرو کی زنبیل میں موجود تھیں، اور ان کراماتی چیزوں کی مدد سے عمرو یار کئی مرتبہ نہ صرف اپنے سامنے آنے والی یقینی موت سے خود کو بچا سکا تھا، بلکہ اس نے شہزادی 100 رنگ پری کی دی ہوئی کراماتی چیزوں کی مدد سے بے شمار شیطان، جنوں، دیوں کے ساتھ طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں کو بھی ہلاک کیا تھا۔ یہاں تک کہ عمرو کے مقابلے پر اگر شیطانی طاقتیں بھی آ جاتی تو اب عمرو شہزادی 100 رنگ پری کی دی ہوئی کراماتی چیزوں سے ان کا بھی مقابلہ کر سکتا تھا، اور وہ ان شیطانی طاقتوں سے بالکل بھی نہیں گھبراتا تھا۔ تو تم دونوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم دونوں کو شہزادی 100 رنگ پری نے بھیجا ہے؟ عمرو نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ ہمیں شہزادی 100 رنگ پری نے ضرور بھیجا ہے عمرو یار، لیکن ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں جان بوجھ کر تنگ کر رہے تھے۔ گاچو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ کہو کہ تم دونوں شرارتی بونے ہو، بے حد شرارتی، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو، ماچو بونے نے مسکرا کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ شہزادی 100 رنگ پری نے میرے لیے کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں اس نے کہا ہے کہ تمہیں ملک تاشان کے بادشاہ کا غرور توڑنے اور اس کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تمہیں نہ صرف شاہ افروز کو اس کے کیے کی سزا دینی ہے، بلکہ چڑیل ملکہ کو بھی فنا کرنا ہے، اور اس کی چڑیل نگری بھی تباہ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ تمہیں چڑیل ملکہ کی قید سے شہزادی گلاب کو بھی آزاد کرا کے لانا ہے۔ شہزادی 100 رنگ پری نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری یہ طلسماتی مہم تمہارے لیے بے حد فائدے مند ہوگی۔ چڑیل ملکہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جو اس دنیا کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہے، جو چڑیل ملکہ کی ہلاکت کے بعد تمہارا ہو سکتا ہے۔ گاچو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور خزانے کا سن کر عمرو کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئے۔ لیکن چڑیل ملکہ کی چڑیل نگری ہے اور کہاں، اور میں اسے کیسے ہلاک کروں گا؟ عمرو نے پوچھا۔ اس کے لیے ہم دونوں بھائی تمہارا ساتھ دیں گے عمرو یار، ہم تمہیں چڑیل نگری تک بھی لے جائیں گے اور باقی مراحل میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے، ماچو بونے نے کہا۔ تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب پھر مجھے فوراً جانا چاہیے اور شاہ راستان کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ بے گناہ شہزادہ بدر کو سزا کے طور پر پھانسی دے دے۔ شہزادہ بدر کو اگر پھانسی ہو گئی تو یہ ظلم ہوگا، سراسر ظلم، عمرو نے کہا۔ نہیں عمرو یار، ابھی نہیں، تم شہزادہ بدر کو بے گناہ ثابت ضرور کرنا، اور اسے بے گناہ کیسے ثابت کرنا ہے یہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے تم چڑیل جادوگرنی کو ہلاک اور اس کی چڑیل نگری کو ختم کرو، پھر تمہیں شاہ افروز کو بھی اس کے انجام تک پہنچانا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ او اگر میرے جانے کے بعد بادشاہ سلامت نے شہزادہ بدر کو پھانسی پر چڑھا دیا تو عمرو نے پریشانی کا عالم میں کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اپنی بیٹی کے غم میں نڈال ہیں، ہم جاتے جاتے بادشاہ سلامت کے دماغ میں یہ بات نکال جائیں گے کہ شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو ہلاک کیا ہے۔ 4 راتوں اور 3 دن تک بادشاہ سلامت کو شہزادہ بدر کا خیال بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی اسے کوئی شہزادہ بدر کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ ہمارے لیے 3 دن بہت ہیں، ان 3 دنوں میں ہم چڑیل ملکہ اور اس کی چڑیل نگری کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اور شاہ افروز کو بھی اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔
اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہیں چونکہ 100 رنگ پری نے بھیجا ہے، اس لیے میں تمہاری کہی ہوئی ہر بات پر عمل کروں گا، جو تم کہو گے اس پر کاربند رہوں گا۔ امرو نے سنجیدگی سے کہا، یہ اچھا کرو گے، کیونکہ چڑیل ملکہ کے مقابلے میں تمہیں ہماری مدد کی بے حد ضرورت ہوگی۔ ایک بار اسے معلوم ہو گیا کہ تم اسے ہلاک کرنے اور اس کی چڑیل نگری تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہو، تو وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر تمہاری سب سے بڑی دشمن بن جائے گی، اور تمہیں چڑیل نگری میں آنے سے روکنے اور ہلاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور اگر تم اس کا ایک بھی جادو کا وار پڑ گیا تو تم اسی وقت ہلاک ہو جاؤ گے۔ ماچو بونے نے کہا، بے فکر رہو، میں تم دونوں کی ہر ہدایت پر عمل کروں گا۔ امرو نے کہا، تو پھر آؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت چڑیل نگری روانہ ہونا ہے، جو آسمان کی بلندیوں پر موجود سیاہ بادلوں میں موجود ہے۔ کاچو بونے نے کہا، پہلے تو ملک راستان کے بادشاہ، وزیر اعظم اور یہاں کے دوسرے وزراء کے دماغ سے شہزادہ بدر کی دشمنی کا خیال تو نکال دو۔ ایسا نہ ہو کہ واقعی ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے پیچھے بیچارہ شہزادہ بدر بے موت مارا جائے۔ ماچو بونے نے کہا، او ہاں، یہ بہت ضروری ہے، تم دونوں یہاں رکو، میں ابھی آیا۔ گاچو بونے نے کہا۔ وہ فوراً اچکا، اسی لمحے ایک جھماکا سا ہوا اور گاچو بونا وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب تک گاچو بونا اپنا کام کر کے آتا ہے تب تک تم اپنی پگڑی میں سرخ ہیرا چھپا لو امرو یار، اس ہیرے کی وجہ سے تم پر کسی آگ کا اثر نہیں ہوگا، چاہے وہ اصلی آگ ہو یا جادو کی آگ۔ ماچو بونے نے امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ امرو نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے زنبیل سے سرخ ہیرا نکال کر اپنی پگڑی کے نیچے رکھ لیا۔ اب طلسم شکن انگوٹھی کے ساتھ ساتھ اپنا جادو پلٹ ہیروں والا ہار بھی پہن لو۔ ماچو بونے نے کہا تو امرو نے زنبیل سے سرخ موتیوں والا ایک ہار نکال کر گلے میں پہن لیا، اور ساتھ ہی ایک سنہری ہیرے والی انگوٹھی نکال کر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی۔ اور کچھ؟ امرو نے کہا، تمہاری زنبیل میں سرخ جوتیاں بھی ہیں، وہ بھی نکال کر اپنے پیروں میں ڈال لو۔ چڑیل ملکہ کے مقابلے میں تم جس قدر حفاظتی انتظام کرو گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ماچو بونے نے کہا تو امرو نے زنبیل سے سرخ جوتیاں نکالی، اور پھر اس نے اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکال کر زنبیل میں رکھی اور اس کی جگہ سرخ جوتیاں بھی پہن لی۔ ابھی امرو پیروں سے سرخ جوتیاں پہن ہی رہا تھا کہ اسی وقت جھماکا ہوا اور گاچو بونا واپس آ گیا۔ میں نے سب کے دماغوں سے شہزادہ بدر کا خیال نکال دیا ہے، اب 3 دنوں تک کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ شہزادی گلاب ملک آشان کے شہزادہ بدر کے خنجر سے ہلاک ہوئی تھی۔ گاچو بونے نے کہا تو ماچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے اپنی حفاظت کا اچھا انتظام کیا ہے امرو یار، تمہیں واقعی حفاظتی چیزوں کی بے حد ضرورت تھی۔ گاچو بونے نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے معلوم ہو گیا ہو کہ امرو نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا پہنا ہے۔ مجھے ان سب چیزوں کے لیے ماچو بونے نے کہا تھا، امرو نے مسکرا کر کہا، تو گاچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماچو بونے، تم معلوم کرو اس وقت چڑیل ملکہ کہاں ہے، اگر وہ سیاہ بادلوں کے محل میں ہے تو پھر ہم ابھی اور اسی وقت روانہ ہو جاتے ہیں۔ گاچو بونے نے کہا تو ماچو بونے نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اچانک اس کی آنکھوں سے نیلے رنگ کی روشنی کی 2 لکیریں سی نکلی اور آسمان کی جانب بڑھتی چلی گئیں۔ امرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے آسمان صاف دکھائی دیا، آسمان پر سیاہ بادل تو کیا عام بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ماچو بونے کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی لکیریں آسمان کی بلندیوں پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ماچو بونا چند لمحے اسی طرح آسمان کی طرف نیلی روشنی کی لکیریں پھینکتا رہا اور اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی کی لکیریں نکلنا بند ہو گئیں اور اس نے سر نیچے کر لیا۔ اس کے چہرے پر قدرے تشویش اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ گاچو بونے نے حیرت سے ماچو بونے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چڑیل ملکہ اپنے دھواں محل میں ہی ہے گاچو بونا، اور اسے معلوم ہو گیا ہے کہ امرو یار نامی ایک آدمزاد اس کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور وہ اس کی چڑیل نگری اور اس کے دھواں محل میں آ کر اسے ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چڑیل نگری بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ماچو بونے نے کہا، اوہ، مگر اسے کیسے معلوم ہوا؟ ابھی تو ہم نے اس کی چڑیل نگری کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا ہے۔ گاچو بونے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ چڑیل ملکہ ہے گاچو بونے، اس کے پاس بے پناہ جادوئی طاقتیں ہیں جو اسے آنے والے حالات سے بھی آگاہ کر دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک جادو کی طاقت نے اسے امرو یار کے بارے میں بھی ابھی وقت سے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ماچو بونے نے جواب دیا، وہ نہ ہو تو کیا چڑیل ملکہ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ امرو یار کی مدد کے لیے ہم دونوں بھی اس کے ساتھ ہیں؟ گاچو بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی چڑیل ملکہ کی جادو کی طاقت نے اسے صرف امرو یار کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ امرو یار ایک آدمزاد ہے اور اس کی ہلاکت اور اس کی چڑیل نگری کی تباہی کا موجب بن سکتا ہے۔ جادو کی طاقت نے چڑیل ملکہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی اور چڑیل نگری کی حفاظت کا سخت سے سخت انتظام کر لے تاکہ امرو یار تو کیا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر جن یا دیو بھی اس کی چڑیل نگری میں داخل نہ ہو سکے۔ ماچو بونے نے کہا، کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ وہ اپنی اور اپنی چڑیل نگری کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کر رہی ہے؟ گاچو بونے نے پوچھا۔
تم بے فکر رہو، جادو کے انتظام کے سوا اور وہ کیا کر سکتی ہے؟ ہم ایک بار اس کی چڑیل نگری کی طرف روانہ ہو جائیں گے، پھر اس کے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ماچو بونے نے بے فکری سے کہا، صرف ہماری بات نہیں ہے ماچو بونے، ہمارے ساتھ عمرو عیار بھی ہوگا، ہمیں اسے بھی ان جادوؤں کی طلسمات سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ گاچو بونے نے کہا، عمرو عیار نے طلسماتی اور جادو سے بچنے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں وہ کافی ہیں، پھر بھی اسے کوئی مسئلہ ہوا تو ہم دونوں بھائی مل کر سنبھال لیں گے، ماچو بونے نے کہا۔ تو گاچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور عمرو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس نے ان کی باتوں میں کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آؤ، ہمارا سفر بہت لمبا ہے۔ شہزادہ بدر زیادہ سے زیادہ 3 روز تک شہرستان کے بادشاہ کے قہر سے بچ سکتا ہے، اس کے بعد وہ شہزادہ بدر کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے کا موقع نہیں دے گا۔ جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ شہزادہ بدر کو فوراً پھانسی پر لٹکا دے گا یا اس کی گردن مار دے گا۔ گاچو بونے نے کہا، ٹھیک ہے چلو۔ ماچو بونے نے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو عمرو عیار؟ گاچو بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں میں تیار ہوں، عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں تمہیں اٹھا کر اتنی دور تو نہیں لے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں پریوں جیسے پر لگا دیتے ہیں، تم ان پروں کی مدد سے اڑو گے اور ہمارے ساتھ چلو گے۔ گاچو بونے نے کہا اور عمرو چونک پڑا۔ پر کیا مطلب؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ جس طرح پریوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ ان پروں کی مدد سے اڑتی ہیں، اسی طرح ہم تمہاری کمر پر لگا دیں گے، ان پروں کی مدد سے تمہارے بازوؤں کے ساتھ ملے ہوں گے۔ جب تم بازو پھیلاؤ گے اور پروں کو حرکت دو گے تو تم بھی کسی پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دو گے۔ ماچو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو تم مجھے پروں والا عمرو عیار بنانا چاہتے ہو؟ عمرو نے کہا، ہاں، سفر طویل ہے، اس لیے تمہیں اڑنے کے لیے ان پروں کی بہت ضرورت ہے۔ گاچو بونے نے جواب دیا۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کر لو عمرو عیار، ہم دونوں بھائی تمہاری کمر پر ایک ایک پر لگانا چاہتے ہیں۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے اسے اپنے کندھوں پر تیز چبھن کا احساس ہوا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں کا گوشت پھٹ رہا ہو اور اس گوشت سے ہڈیاں سی نکل رہی ہوں۔ تکلیف کی وجہ سے عمرو کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اس نے فوراً دانتوں پر دانت جما لیے۔ اسے چند لمحے شدید تکلیف کا احساس ہوتا رہا اور ساتھ ہی اپنی کمر پر 2 بڑے بڑے پر پھیلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد عمرو کو درد کا احساس کم ہونا شروع ہو گیا، لیکن اسے اپنے دونوں کندھے کافی بھاری بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو عمرو عیار، گاچو بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، اسے اپنے عقب میں سنہری رنگ کے پھیلے ہوئے بڑے بڑے پر دکھائی دیے۔ پر بے حد چمکیلے تھے اور ان سے سنہری کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ عمرو نے بازو ہلائے تو اس کے پر بھی حرکت کرنے لگے۔ او یہ سنہری پر میرے ہیں، عمرو نے پر ہلاتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب ان پروں سے تم پرندوں کی طرح آسمان پر اڑ سکتے ہو، گاچو بونے نے جواباً مسکرا کر کہا تو عمرو کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا، جیسے واقعی اسے اپنی کمر پر دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہو۔ کیا یہ پر ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، یہ پر اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم چڑیل نگری میں نہیں پہنچ جاتے اور وہاں سے واپس نہیں آ جاتے۔ اس مہم کے ختم ہوتے ہی تمہاری کمر سے غائب ہو جائیں گے، ماچو بونے نے کہا تو عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب چلو، گاچو بونے نے کہا اور وہ اپنے ننھے ننھے پر مارتا ہوا تیزی سے بلند ہوتا گیا۔ اسے ہوا میں بلند ہوتے دیکھ کر ماچو بونے نے بھی اپنے پر پھیلائے اور وہ بھی اڑتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ آؤ عمرو یار، اب کیا سوچ رہے ہو؟ گاچو بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے دونوں بازو زور زور سے ہلانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس نے پر مارنے شروع کیے، اس کا جسم ہلکا پھلکا سا ہو کر ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ خود کو پروں کی مدد سے ہوا میں بلند ہوتے دیکھ کر عمرو کو بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر طلسمی قالین، اڑنے والے جوتوں اور طلسماتی چیزوں سے کئی بار سفر کر چکا تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس کی کمر پر پرندوں جیسے پر اگائے ہوں اور وہ ان پروں کی مدد سے ہوا میں بلند ہو رہا تھا۔ اس وقت عمرو یار کو یہی لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی کوئی پرندہ ہو۔ اسے اڑتا دیکھ کر بونے مڑ کر آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑنا شروع ہو گئے اور پھر عمرو یار پر مارتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے اڑتا چلا گیا۔ چڑیل ملکہ اپنے دھواں محل کے دھوئیں سے بنے ہوئے ایک کمرے میں موجود ایک تخت پر بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا تخت بھی سیاہ رنگ کے دھوئیں کا تھا جو نیچے موجود دھوئیں کی زمین سے کافی اوپر اٹھا ہوا تھا اور کسی جھولے کی طرح ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں، چھت اور وہاں موجود ہر چیز دھوئیں کی ہی بنی ہوئی تھی۔ چڑیل ملکہ دھوئیں کے تخت پر بیٹھی کسی گہری خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اسے کمرے کے باہر سے ایک چیختی آواز سنائی دی۔ چیختی ہوئی آواز سن کر چڑیل ملکہ بے اختیار چونک پڑی۔ یہ تو ماساکی کی آواز معلوم ہو رہی ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں ملکہ، میں ماساکی ہوں، آپ کی کنیز۔ باہر سے وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو ماساکی؟ آؤ اندر آؤ، چڑیل ملکہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور آواز دے کر اسے اندر آنے کا حکم دیا۔ اسی لمحے تیز زناٹے دار آواز سنائی دی اور دھوئیں کی ایک لکیر تیزی سے اندر آتی دکھائی دی۔ دھواں چڑیل ملکہ کے سامنے آ کر ایک جگہ رکا اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں نے اچانک سیاہ رنگ کی ایک بھیانک اور انتہائی ڈراؤنی چڑیل کا روپ دھار لیا۔ چڑیل کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، اس کے آدھے چہرے پر گوشت تھا اور آدھے چہرے پر ابری ہوئی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسی طرح سے اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی اور دوسری آنکھ میں ایک گہرا گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھیانک چڑیل نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر کے بال انتہائی سفید تھے جو سرکنڈوں کی طرح کھڑے تھے۔ کیا بات ہے ماساکی، کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے تمہیں چڑیل نگری کے باہر کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں تم چڑیل نگری میں نہ آنا۔ چڑیل ملکہ نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ہاں ملکہ، تم نے مجھے چڑیل نگری کی حفاظت پر مامور کر رکھا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ جب تم مجھے بلاؤ تبھی میں چڑیل نگری میں آؤں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا اگر چڑیل نگری کی طرف کوئی خطرہ آتا دکھائی دے تو اس کے بارے میں یہاں خود بھی آ کر تمہیں اس خطرے کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ ماساکی نامی چڑیل نے کہا۔ خطرہ؟ کیا مطلب؟ چڑیل نگری کی طرف کون سا خطرہ آ رہا ہے؟ چڑیل ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے چڑیل نگری کی طرف ایک آدم ذات کا خطرہ آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے ملکہ، ماساکی نے کہا۔ تو چڑیل ملکہ ایک بار پھر چونک پڑی۔ آدم ذات کا خطرہ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماساکی؟ چڑیل نگری کی طرف کوئی آدم ذات کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے چڑیل نگری جنوں، دیوں اور جادوگروں سے چھپائے رکھنے کے لیے آسمان میں موجود سیاہ بادلوں میں بنا رکھی ہے۔ یہ چڑیل نگری کہاں ہے؟ اس کے بارے میں نہ تو کوئی جن جان سکتا ہے اور نہ کوئی دیو، پھر آدم ذات؟ کس آدم ذات کو چڑیل نگری کا پتہ کیسے چل سکتا ہے اور وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ چڑیل ملکہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ میں نہیں جانتی ملکہ، مجھے تو ایک آدم ذات کی بو محسوس ہو رہی ہے جو بہت بڑا خطرہ بن کر چڑیل نگری کی طرف آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی طاقتوں سے معلوم کیا ہے کہ اس آدم ذات کا نام امرو عیار ہے۔ وہ خود کو برق تپاں موت جادوگراں کہتا ہے اور اس کے بارے میں میری جادو کی طاقتوں نے مجھے بتایا کہ اگر وہ چڑیل نگری میں داخل ہو گیا تو پھر وہ یہاں خوفناک تباہی پھیلا دے گا۔ وہ نہ صرف چڑیل نگری کو تباہ کر دے گا بلکہ وہ تمہیں بھی فنا کر دے گا۔ اس کے علاوہ جادو کی طاقتوں سے مجھے اس کا یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس آدم ذات امرو عیار کے پاس ایسی خوفناک طاقتیں ہیں جن کا ہم تو کیا چڑیل نگری کی کوئی چڑیل بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور وہ آدم ذات یہاں آ کر ہم سب، وہ نہ صرف چڑیل نگری کو تباہ کر دے گا بلکہ وہ تمہیں بھی فنا کر دے گا۔ اس کے علاوہ جادو کی طاقتوں سے مجھے اس بات کا بھی پتا چلا ہے کہ اس آدم ذات امرو عیار کے پاس ایسی خوفناک طاقتیں ہیں جن کا ہم تو کیا چڑیل نگری کی کوئی چڑیل بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور وہ آدم ذات یہاں آ کر ہم سب کو ختم کر سکتا ہے، ماساکی نے کہا۔ اور چڑیل ملکہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی جیسے اسے ماساکی چڑیل کی باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا وہ آدم ذات کوئی جادوگر ہے؟ چڑیل ملکہ نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے، اس کا تعلق اندھیروں کی دنیا سے نہیں بلکہ روشنی کی دنیا سے ہے، ایسی روشنی کی دنیا سے جو اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے، ماساکی نے جواب دیا۔ تو چڑیل ملکہ کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا اور وہ ماساکی کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماساکی، دنیا میں ایسا طاقتور انسان کہاں سے آ گیا جو ہماری چڑیل نگری میں آ سکے اور یہاں تباہی مچا سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ وہ نو ایک معمولی آدم ذات جو جادو بھی نہیں جانتا، وہ یہاں میرے آسمان محل کی جانب آ رہا ہو اور میرے دھواں محل میں داخل ہو کر مجھے اور میری چڑیل نگری کو ختم کر دے گا؟ یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ چڑیل ملکہ نے کہا، مجھے جس بات کا احساس ہوا تھا میں نے اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے چڑیل ملکہ، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، ماساکی نے کہا۔ کیا تم نے اس امرو عیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھ سے اور میری چڑیل نگری کی چڑیلوں سے مقابلہ کر سکے؟ چڑیل ملکہ نے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن میری جادو کی طاقتیں بتا رہی ہیں کہ دیکھنے میں وہ ایک بوڑھا اور انتہائی دبلا پتلا سا انسان دکھائی دیتا ہے جسے ایک پھونک مار کر بھی اڑا کر دور پھینکا جا سکتا ہے، لیکن اس بوڑھے اور دبلے پتلے انسان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ وہ اپنی عیاری، چالاکی اور دھوکے سے بڑے بڑے جادوگروں، جادوگرنیوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور دیوں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میری جادو کی طاقتوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ امرو عیار اب تک سینکڑوں طاقتور جادوگروں، جادوگرنیوں، جنوں، دیوں کے ساتھ ساتھ شیطانی ذریتوں کا خاتمہ کر چکا ہے، جن میں بدروحیں بھی تھیں اور ہم جیسی چڑیلیں بھی، ماساکی نے کہا۔ او، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟
کیا کوئی آدمزاد اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ جادو بھی نہ جانتا ہو اور جادوگروں کے ساتھ ساتھ جنوں تیوں چڑیلوں کا بھی مقابلہ کر سکے؟ چڑیل ملکہ نے اس بار حقیقتاً پریشان ہوتے ہوئے کہا، میری جادو کی طاقتوں نے عمرو یار کے بارے میں جو بتایا ہے اس سے تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ عمرو یار کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا یار اور خطرناک ترین انسان ہے۔ مساکی نے جواب دیا، لیکن وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اسے ہماری چڑیل نگری کا کیسے علم ہوا ہے؟ چڑیل ملکہ نے پوچھا۔ میری جادو کی طاقتوں نے مجھے بتایا ہے کہ عمرو یار یہاں کسی آدمزاد لڑکی کو تم سے آزاد کرانے کے لیے آ رہا ہے، جسے تم آدمزادوں کی دنیا سے اٹھا کر لائی ہو، مساکی نے کہا، اور چڑیل ملکہ پوری طرح سے چونک پڑی۔ تمہارا مطلب شہزادی گلاب؟ چڑیل ملکہ نے کہا، مجھے اس لڑکی کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم ایک آدمزاد لڑکی کو یہاں لائی ہو، مساکی نے کہا۔ او، شہزادی گلاب کو تو میں نے اپنے آقا کے حکم سے یہاں لائی ہوں، اسے میں یہاں کچھ دن رکھوں گی، پھر اسے اپنے آقا کے پاس پہنچا دوں گی، چڑیل ملکہ نے کہا۔ تب تک آدمزاد عمرو یار یہاں پہنچ جائے گا اور وہ تم سے اس آدمزاد لڑکی کو چھڑا کر لے جائے گا، ساتھ ساتھ وہ تمہارا اور تمہاری ساری چڑیل نگری کا بھی خاتمہ کر دے گا، مساکی نے کہا۔ تو چڑیل ملکہ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس آدمزاد کو روکو مساکی، تم ایک طاقتور اور انتہائی خونخوار چڑیل ہو، تمہارے ساتھ ساتھ چڑیل نگری کی حفاظت پر 100 اور چڑیلیں مامور ہیں جو سب انتہائی طاقتور اور خونخوار ہیں، کیا تم سب مل کر بھی اس آدمزاد کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے نہیں روک سکو گی؟ چڑیل ملکہ نے کہا، ہم کوشش کریں گی چڑیل ملکہ، لیکن اگر اس آدمزاد نے ہم پر حملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس کا تعلق روشنی کی دنیا سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی روحانی طاقتیں بھی ہیں۔ وہ کون سی روحانی طاقتیں ہیں؟ جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چل جاتا شاید ہم سب چڑیلیں بھی مل کر اس کا راستہ نہ روک سکیں، مساکی نے جواب دیا۔ تو پھر تم بتاؤ، عمرو یار نامی آدمزاد کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ چڑیل ملکہ نے کہا، اس کے لیے تمہیں چڑیل نگری کی حفاظتی انتظامات اور سخت کرنے ہوں گے۔ تم چڑیل نگری کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دو تاکہ نہ کوئی چڑیل نگری میں داخل ہو سکے اور نہ کوئی چڑیل نگر سے کوئی باہر جا سکے۔ ہم چڑیل نگری سے باہر رہ کر چڑیل نگری کی حفاظت کریں گی اور عمرو یار کے آنے پر ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گی۔ تم ہمارے ساتھ ساتھ اگر باہر چند جادو کے طلسم بھی قائم کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عمرو یار کو جادو اور طلسمات سے ہی آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، مساکی نے کہا۔ او ٹھیک ہے، میں ابھی باہر جا کر خوفناک طلسمات قائم کر دیتی ہوں۔ ان طلسمات سے عمرو یار کسی بھی صورت میں نہیں گزر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چڑیل نگری کے تمام داخلی اور خارجی راستے بھی بند کر دیتی ہوں۔ جب تک تمام راستے بند ہو جائیں گے تو عمرو یار تو کیا دنیا کی کوئی طاقت چڑیل نگری میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ عمرو یار لاکھ سر پٹکتا رہے، وہ کسی بھی صورت میں مجھ تک اور شہزادی گلاب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تم اپنی پوری طاقت لگا دینا، اسے یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ تم بے فکر رہو، ہم عمرو یار پر موت بن کر جھپٹیں گی اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی جب تک ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں، مساکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ابھی کچھ دیر تک باہر آتی ہوں اور طلسم قائم کر دیتی ہوں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ تو مساکی نے اس بات میں سر ہلایا اور دھواں دوبارہ بن گئی اور پھر وہ دھواں بنی لہراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مجھے اپنی چڑیل نگری کے لیے سخت سے سخت طلسمات قائم کرنے ہوں گے۔ مساکی نے عمرو یار کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے تو میں بھی پریشان ہو گئی ہوں۔ اگر عمرو یار واقعی طاقتور جادوگروں، جادوگرنیوں اور جنوں تیوں کے ساتھ شیطانی ضروریات اور چڑیلوں کو ہلاک کر چکا ہے تو وہ واقعی ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، اور اس خطرے سے بچنے کا یہی حل ہے کہ اسے کسی بھی صورت میں چڑیل نگری میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور اسے چڑیل نگری سے ہی باہر ختم کر دیا جائے۔ چڑیل ملکہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے غصے اور پریشانی کے عالم میں سوچتی رہی، پھر وہ چڑیل نگری کے باہر خوفناک طلسمات قائم کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔